بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اولیاء کون ہیں اس بارے میں گفتگو کی تھی اور ان کی صفات، علامات، پہچان کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں اور کیسے آپ اولیاء اور صالحین میں سے ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم نے اپنے مقربین، محبوبین اولیاء کرام کے حوالے سے قرآن کریم میں جا بجا ان کی صفات بیان کی ہیں اور ان کی علامات کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی اولیاء کے حوالے سے اللہ کریم نے ان سے عداوت رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ان سے دوستی کو لازم قرار دیا ہے، کیونکہ ان کی دوستی، ان سے تعلق رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل ہے۔ تو اولیاء کرام جن کے بارے میں اللہ کریم نے ہمیں متنبہ کیا، آگاہ فرمایا، اور جو اس کے راستے پر چلے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور دین متین کی پیروی کی اور درجہ ولایت کو پہنچے، تو یہ اولیاء کرام عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان اہل اللہ اور اولیاء کرام کی ہے کہ جو اللہ کریم کا قرب اور تقرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جسے اللہ کریم کا قرب نصیب ہو جائے وہ ولی ہے۔ تو اب قرب نصیب ہونا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، اس کے لیے اللہ کریم نے یہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا کہ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان کو بجا لائیں۔ تو اہل اللہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کریم کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ فرائض کو ادا کرتے ہیں اور درجہ اصحاب الیمین تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احکام ہیں جو اللہ کریم نے ہم پر لازم کیے ہیں، ان میں سے سب سے افضل فرائض ہیں، اور ان کی ادائیگی بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، افضل الاعمال اداء ما افترض اللہ تعالی والورع عما حرم اللہ تعالی، کہ اعمال میں سے سب سے افضل وہ افعال اور اعمال ہیں کہ جو اللہ کریم نے ہم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنا، اور دوسرا جو اللہ کریم نے ہم پر چیزیں حرام کی ہیں ان سے اجتناب کرنا، ان سے پرہیز کرنا، ان سے باز رہنا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، افضل العبادت اداء الفرائض و اجتناب المحارم، کہ سب سے افضل عبادت، سب سے افضل بندگی اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی ہے، اور
اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے بندوں پر ان فرائض کو لازم کیا تاکہ وہ انہیں ادا کر کے اس کا قرب حاصل کریں اور اس کی رضا اور خوشنودی اور اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اور یہ جو فرائض ہیں یہ مختلف ان کی اقسام ہیں، یہ بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں۔ تو بدنی فرائض میں سے سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے جو کہ ہم پر اللہ کریم نے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض کی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ بھی بدنی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ حج ادا کرنا یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ بدنی عبادت اس اعتبار سے ہے کہ جتنے بھی ارکان ہم حج کے ادا کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر وہ سارے بدنی ہیں، اور مالی اس اعتبار سے ہے کہ حج اس بندے پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، جو حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ مالی فرائض میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور یہ بھی ان لوگوں پر لازم اور فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ کریم نے مال عطا کیا ہے اور ان کا مال جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کی مقدار کو پہنچ گیا ہے۔ جب ان کا مال نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو گویا اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کے لیے اور ان کی صف میں شامل ہونے کے لیے جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کی جو فرض کردہ چیزیں ہیں، جو فرض کردہ احکام ہیں، جو فرض کردہ اعمال ہیں، ان کو بحسن خوبی اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، انہی فرائض میں سے کچھ اور اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ یہ ہے اس میں عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اور عدل کرنا بھی ایک مومن مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ عدل کرنا اللہ کریم نے لازم قرار دیا ہے جو آپ کے ماتحت ہیں۔ خاص طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے بلیغ انداز میں فرما دیا، کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص رائی یعنی نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں، ذمہ داری ادا کرنے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ کریم کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس پر ہیں، خواہ وہ باپ ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ ماں ہے، خواہ وہ کوئی جاب کر رہا ہے، وہ سربراہ مملکت ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں اور فرائض ہیں اس میں۔ تو جو بھی وہ فرائض ادا کرے گا اللہ کریم اس سے خوش ہوگا، اور جو نہیں کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اللہ کریم اس کی باز پرس کرے گا۔ اسی طرح عدل و انصاف کے حوالے سے اولاد کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا یہ بھی لازم ہے۔ تو گویا اولیاء کرام کی پہلی قسم جو ہے وہ جتنے بھی اللہ کریم کے فرائض ہیں جو ان پر لازم کیے ہیں ان میں کسی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور اگر کسی فرض میں بھی کوتاہی ہو جائے، نقص رہ جائے اور وہ فرض پورا نہ کر سکے تو گویا وہ اس راستے پر نہیں چل رہا۔ معزز سامعین و ناظرین، دوسری قسم کے جو اولیاء ہیں ان کو السابقون المقربون کہتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ الذین قاموا بالتقرب الی اللہ سبحانہ وتعالی بعد الفرائض فی الاجتہاد بالقیام بالنوافل والطاعات۔ یعنی یہ السابقین
الاولین المقربین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے علاوہ، یعنی یہ تمام فرائض جو پہلی قسم والے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر جو چیزیں اللہ کریم نے فرض نہیں کی بلکہ تطوعاً نفلاً اضافتاً وہ ادا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کریم کے دیگر امور کی جو کہ فرض نہیں ہیں ان میں بھی اطاعت بجا لاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندے یا اللہ کا مقرب بندہ اللہ کے قریب دو طریقوں سے قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے قرب فرائض جس کا ہم نے ذکر کر دیا، اور دوسرا طریق ہے قرب نوافل۔ تو اولیاء اکرام کی یہ قسم جو ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہ باقاعدگی سے اللہ کو منانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، اور اس حد تک نوافل پڑھتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ نفل پڑھتے پڑھتے، نوافل ادا کرتے کرتے، یہ اطاعت کرتے کرتے وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ جو اولیاء اکرام کی قسم ہے دوسری، جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی توجہ دیتی ہے، باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، تو جب یہ اللہ کریم کا ان کو یہ قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ایک مقام آ جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا ولی، یہ میرا بندہ جو مقرب ہے، جو قرب نوافل کے ساتھ بھی میرے ساتھ قریب ہوا ہے، یہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو پھر میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، اگر ہم میں سے کوئی اولیاء اکرام کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، ان میں سے ہونا چاہتا ہے، تو اسے یہ جتنی بھی قسمیں ہیں دو، خواہ وہ قرب فرائض ہے، خواہ وہ قرب نوافل ہے، اور قرب فرائض کے ساتھ ساتھ قرب نوافل اور دیگر اطاعات کرنے سے انسان ان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ سارے اعمال، فرائض اور نوافل، دیگر اطاعت انجام دینے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو مولا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بندوں کے ساتھ صحبت عطا فرمائے، اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ قیامت کے دن ہم کم از کم ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے اعمال قبول فرما کے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔